الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اپنے تمام دیکھنے والے اور سننے والوں کو پروگرام علم الصیام میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ میرا آج کا موضوع ہے یوم شہادت شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت علی کا شمار عشرہ مبشرہ میں ہوتا ہے۔ آپ کے فضائل و مناقب بے شمار ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ سے محبت بھی بے مثال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 4 آدمیوں سے محبت رکھنے کا حکم دیا، جن میں سے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہے۔ مہاجرین و انصار میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سابق الاسلام ہیں۔ جو لوگ آپ سے راضی ہیں اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخص ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز پر لبیک کہا، اللہ کی رضا اور جنتوں کی نعمتوں کے حقدار ٹھہرے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا قائم مقام مقرر فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے عورتوں اور بچوں پر خلیفہ بنا کر جا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ میں تمہیں اس طرح چھوڑے جا رہا ہوں جس طرح موسیٰ نے ہارون کو چھوڑا، جبکہ فرق صرف اتنا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ واللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 2 اور چند الفاظ میں بہت ہی خوبصورت بات فرمائی۔ حدیث مبارکہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے یہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ منافق علی سے محبت نہیں رکھتا اور مومن علی سے بغض نہیں رکھتا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا تو سیدہ فاطمہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے میرا نکاح اس شخص کے ساتھ کر دیا جس کے پاس نہ مال ہے نہ گھر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے فاطمہ، میں نے تیرا نکاح ایسے شخص سے کیا ہے جو مسلمانوں میں علم و فضل کے لحاظ سے سب سے دانا اور بہتر ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طبرانی کی روایت میں موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے دشمنی رکھی اس نے اللہ سے دشمنی رکھی۔ آپ کا نام علی، آپ کا لقب حیدر ہے، آپ کی کنیت ابو الحسن ہے اور ابو تراب ہے۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد کا نام ابو طالب اور والدہ کا نام حضرت فاطمہ بنت اسد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد ہیں۔ آپ کو ابو تراب اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ مسجد میں فرش پر لیٹے ہوئے تھے، آپ کے جسم پر مٹی لگی ہوئی تھی۔ اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوئے، آپ سو رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو جب اس حال میں سوتے دیکھا تو آپ نے مخاطب کیا حضرت علی کو اور فرمایا کہ اے ابو تراب اٹھ، جس کا مراد یہ ہے، ابو تراب کا مطلب یہ ہے مٹی والا۔ تو آپ سن کر فوراً کھڑے ہو گئے، تو بس اسی وقت سے آپ کی کنیت ابو تراب رکھ دی گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے 30ویں سال پیدا ہوئے، یوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 30 سال چھوٹے تھے۔ آپ کی پیدائش خانہ کعبہ میں ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے منہ میں اپنا لعاب دہن ڈالا اور آپ کا نام علی رکھا۔ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا اس وقت آپ کی عمر 10 سال تھی۔ روایات میں منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد ایک عربی مسجد نبوی میں آیا۔
عربی نے اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال پر افسوس کرتے ہوئے دریافت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصی کون ہیں؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کی طرف اشارہ کیا۔ حضرت علی نے سوال کا جواب دینے کے بعد اس عربی کو اس کے نام سے پکارا۔ عربی نے جب اپنا نام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے سنا تو بڑا حیران ہوا اور پوچھا کہ آپ کو میرا نام کس نے بتایا؟ آپ کو میرا نام کیسے معلوم؟ میں نے تو آپ کو نہیں بتایا، تو آپ کو میرا نام کیسے معلوم؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی تھی اور تمہارے حال سے بھی آگاہ فرمایا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تمہارا نام مظہر ہے، تم عرب سے تعلق رکھتے ہو، تم نے اپنے ایک قبیلے کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی خبر دیتے ہوئے کہا تھا کہ تہار میں ایک آدمی کھڑا ہوگا جس کے رخسار چاند سے بھی زیادہ روشن ہوں گے، اس کی گفتگو شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہوگی، وہ خچر پر سوار کرے گا، اپنے کپڑوں اور جوتوں کو خود پیوند لگائے گا، زنا، شراب خوری، سود اور ناحق قتل کو حرام قرار دے گا، اور وہ خاتم الانبیاء ہوگا، اور وہ رمضان المبارک کے روزے رکھنے والا ہوگا، وہ حج بیت اللہ کرنے والا ہوگا، پنجگانہ نماز پڑھے گا۔ اے گروہ، تم اس پر ایمان لے آؤ اور اس کی تصدیق کرو۔ پھر تمہاری قوم نے تمہاری یہ بات سن کر تمہیں قید میں ڈال دیا تھا۔ اس اعرابی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبان سے تمام حال سنا تو آنسو جاری ہو گئے۔ اس نے آگے بڑھ کر حضرت علی کا بوسہ لیا اور کہا کہ میں آپ سے کچھ سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پوچھو، انشاءاللہ میں تمہیں شافی جواب دوں گا۔ عربی نے پوچھا کہ وہ کون سا نر ہے جس کا باپ اور ماں نہیں؟ حضرت علی نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام۔ عربی نے پوچھا کہ وہ کون سی مادہ ہے جو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئی؟ حضرت علی نے فرمایا حضرت حوا۔ عربی نے پوچھا کہ وہ کون سا نر ہے جو نر کے بغیر پیدا ہوا؟ حضرت علی نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ عربی نے پوچھا وہ کون سی قبر ہے جس نے صاحب قبر کو اپنے ساتھ سیر کروائی؟ حضرت علی نے فرمایا حضرت یونس علیہ السلام، جو مچھلی کے پیٹ میں رہے اور مچھلی انہیں لیے 3 دن تک پھرتی رہی۔ عربی نے پوچھا کہ ایسا جسم جس نے ایک بار کھایا ہو اور پھر کبھی نہ کھایا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، جس نے سانپ بن کر فرعون کے جادوگروں کے جادو کو ایک لقمے میں ختم کر ڈالا۔ عربی نے پوچھا کہ زمین کا وہ حصہ جہاں سورج ایک مرتبہ چمکا؟ حضرت علی نے فرمایا دریائے نیل کی زمین جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے پھاڑ دی گئی۔ عربی نے پوچھا کہ ایسا پتھر جس سے جاندار کی پیدائش ہوئی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت صالح کی اونٹنی۔ عربی نے پوچھا کہ ایسی عورت جس نے 3 سات میں بچہ جنا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضرت مریم۔ عربی نے پوچھا کہ وہ دوست جو دشمن نہیں ہوتے؟ حضرت علی نے فرمایا موت اور زندگی۔ عربی نے پوچھا شے کیا ہے اور لا شے کیا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا شے مومن ہے اور لا شے کافر ہے۔ عربی نے پوچھا رحم میں سب سے پہلے کس اعضاء کی شکل بنی ہے؟ حضرت علی نے فرمایا شہادت کی۔ عربی نے پوچھا قبر میں سب سے پہلے اور سب سے آخر کون سی چیز فنا ہوتی ہے؟ حضرت علی نے فرمایا بندے کی سر کی ہڈی۔ اللہ اکبر۔ اس عربی نے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جوابات سننے کے بعد بے اختیار ہوا اور آپ کا ماتھا چوم لیا۔ یہ تھی آپ کی علم کی ابتدا۔ جیسا کہ آج یوم شہادت شیر خدا ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں نے آپ پر کس طرح حملہ کیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ابن ملجم نے قاتلانہ حملہ کیا۔ یہ مصر کا رہنے والا تھا۔ اس دوران اس نے اپنے حامیوں کو جمع کیا اور اپنا راز کسی پر ظاہر نہیں کیا۔ ایک دن اس کی ملاقات ابن شجرہ سے ہوئی جس کو اس نے لالچ دے کر اپنے ساتھ ملا لیا تھا، اور اسی دوران ابن ملجم کی نظر ایک خوبصورت دوشیزہ پر پڑی جس پر وہ عاشق ہو گیا۔ اس لڑکی نے اسے پہچان لیا اور بلایا۔ ابن ملجم آیا اور اس لڑکی نے ابن ملجم سے ایک شرط پر نکاح کی حامی بھری، کیونکہ یہاں ابن ملجم اس لڑکی کا عاشق تھا۔ لڑکی کی شرط کیا تھی کہ 3000 درہم، ایک غلام اور ایک لونڈی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کٹا ہوا سر مہر میں دے۔ اللہ اکبر، نعوذ باللہ۔ تو وہ اس سے نکاح کرے گی۔ ابن ملجم نے اس کی شرط کو قبول کیا اور 13 رمضان بروز جمعہ
فجر کے وقت اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ جامع مسجد کو پہنچا۔ تینوں مسجد کے ایک ایک کونے میں چھپ گئے۔ جس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز فجر کے لیے تشریف لائے، اسی وقت ابن شجر نے آپ پر پہلا وار کیا، پھر دوسرا وار ابن ملجم نے کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھانجے ام ہانی کے بیٹے کو نماز پڑھانے کا حکم دیا۔ آپ کو زخمی حالت میں گھر لے کر گئے۔ ابن ملجم کے ساتھی بھاگ گئے تھے، جبکہ وہ پکڑا گیا۔ اس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے لایا گیا۔ حضرت علی نے اس بدبخت سے پوچھا کہ تجھے کس چیز نے مجھے مارنے پر آمادہ کیا؟ تو ابن ملجم نے جواب دیا کہ میں نے 40 روز تک ایک تلوار کو تیز کیا اور اللہ سے دعا کی کہ اس تلوار سے وہ شخص مارا جائے جو خلق کے لیے شر کا باعث ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تو اس تلوار سے مارا جائے گا۔ آپ نے حضرت امام حسن کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر میں جابر نہ ہو سکا تو تم اسے قصاص کے طور پر اسی تلوار سے ایک ہی وار میں قتل کر ڈالنا۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادوں کو کچھ وصیتیں کی۔ شیر خدا حیدر کرار امام الاولیاء امیر المومنین نے اپنے بچوں کو وصیت کرنے کے بعد کلمہ توحید پڑھا اور اپنی جان آفریدی کے سپرد کر دی۔ آپ 21 رمضان المبارک 23 ہجری کو اس جہاں فانی سے کوچ فرمائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت امام حسن حسین اور حضرت عبداللہ بن جعفر نے غسل دیا۔ حضرت امام حسن نے نماز جنازہ پڑھائی اور آپ کو دارالامارت کوفہ میں سپرد خاک کیا گیا۔ کچھ روایات کے مطابق آپ کو کوفہ کی جامع مسجد میں مدفون کیا گیا اور ایک روایت کے مطابق کوفہ سے 70 کلومیٹر دور پر آپ کو مدفون کیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ تھی داستان شہادت شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج کے دن فاتحہ خوانی کا اہتمام کیجیے، درود اہل بیت کی کثرت کیجیے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایصال ثواب پیش کیجیے۔ اللہ کریم ان پاک اور عظیم ہستیوں کے صدقے ہم لوگوں کی بھی بخشش و مغفرت فرمائے، تمام امت مسلمہ کی بخشش و مغفرت فرمائے، اور اللہ کریم میرا بتانا آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جو بھی بتانے میں بے ادبی، غلطی، کوتاہی ہوئی ان تمام کو معاف فرمائے۔ اسی کے ساتھ کل پھر اسی چینل پر اسی وقت ایک نئے موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔